یہ ہے کہ تھوڑے لوگ سلیم الفطرت اور شریف ایسے ہیں جنہیں واضح و نصیحت جو ہے فائدہ دیتا ہے، وہ ایک بات کو سمجھنے کے بعد اس پر قائم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسے خوش قسمت تھوڑے نکلتے ہیں۔ زیادہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ سمجھ لیتے ہیں بات مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے لیے پھر قوت جو ضروری ہے۔ یہ بچہ قادیانی کی بات کر رہا تھا، اب انہوں نے کیا فریب کیا ہوا، انہی کے ایجنٹ ہیں۔ گورنمنٹ برطانیہ نے ان کی سرپرستی کی تھی، باقاعدہ انہوں نے یادداشتیں گورنمنٹ برطانیہ کو دی، اس میں اپنے کرم سے مرزا غلام نے لکھا کہ میں تمہارا خود کاشتہ پودا ہوں، میرا اور میری جماعت کا خیال رکھیں۔ بہت خیال رکھتے تھے، قادیانی پیش ہو جاتا تھا، ملازمت دیتے تھے، گورنر احترام کرتے تھے۔ ان کے ایجنٹ سے جہاد کو حرام کیا نا کہ جہاد حرام ہے، بس قلم سے کام لو، یہ کرو۔ تو یہ جہاد کے دشمن اور دین اسلام کو نا غریب بنانے کے لیے کہ کوئی مہدی نہیں آئے گا جو اسلامی حکومت بنائے گی، حالانکہ صاف بات آپ سب جانتے ہیں کہ طاقت نہ ہو تو وعد ہوا میں اڑ جائے گا، کیا ہوگا اس کا۔ جب اسلامی حکومت سے خلیفۃ المسلمین اور اس کے ساتھی خود خطبہ دیتے تھے، بجائے اس کے کہ میں خطبہ دوں، اب مرکز میں امیر المومنین پریزیڈنٹ خود خطبہ دے رہا۔ اب بھی ایران میں دیکھیں، یہ بچہ کاشف اس کو لے گئے تھے، اس کو سیر کرائی، 20 لاکھ کا مجمع ہوتا، حج جتنا مجمع، تہران سارا ایک جگہ، یہ نہیں کہ وہاں بھی جمعہ ہو رہا ہے، ایک محلے میں کئی جمعہ، یہ جمعہ اجتماعیت کی بربادی ہے کہ 2-4 آدمی لے کر مولوی بیٹھا۔ اس کے لیے تو امام ابو حنیفہ کا اتحاد مناسب تھا اور شیعوں کا کہ ایک حلقہ بنانا چاہیے، 9-10 میل کے ایریے کا ایک حلقہ، اس کی ایک مسجد، اور وہاں کے سب لوگ 8 دن وہاں جاؤں، وہاں ایک مرکزی عالم ہو جو امت کے مسائل کو سمجھتا ہو، لوگوں کے سامنے رکھے کہ اب تک مسلمانوں کی مشکلیں یہ ہیں، ان کا یہ حل ہے۔ خلیفہ خود ہوتا تھا، اس کے نائب آتے تھے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلطان یا اس کے نائب کی حاضری جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے، اگر سلطان خود نہیں آتا یا اس کے کوئی جمعہ نہیں۔ اسی لیے علماء بیچاروں نے مجبور ہو کر فتویٰ دے دیا کہ جمعہ کے بعد زور پڑھ لیا کرو، 4 فرض پڑھ لیا کرو، یار جمعہ مشکوک ہو گیا۔ اتنی خراب ہوگی حالت ہے کیونکہ طاقت نہیں۔ اسلامی حکومت کا تصور اس مرزا غلام نے ختم کیا۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ سارے گناہ اس کے معاف کرو نا، کہ عیسیٰ مر گیا ہے، فلاں، یہ سب باتیں دھوکہ دینے کی۔ اصل کیا؟ وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، بھنگ کے پتے سمجھو نشہ پلا رہا ہے وہ نبی، وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیغام۔ جو یہ پیغام نہیں دیتا کہ کمزوروں اٹھو، ان کے گریبان پکڑو اور ان ظالموں کو تخت الٹ دو، وہ کیا نبی؟ نبی جتنے آئے وہ مستضعفین کو کہتے تھے کہ تمہیں انہوں نے کیوں دبا کر رکھا ہوا، تم خدا کی مخلوق نہیں ہو، اٹھو۔ اور اسی لیے کوئی فرعون کی طرف گیا، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا جاؤ رعایا کو مسئلے سنا، نہیں، فرعون حامان اور قارون کے پاس جاؤ، ہیڈ وہ ہے، چشمہ وہ خراب ہے، ان کو درست کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تو رومیوں کے حاکموں کی طرف بھیجے گئے کہ انہیں جا کر پہلے کہو کہ سلام لائیں۔ اس لیے حکومت کا تصور جس دین میں سے نکل جائے وہ بدھزم ہو سکتا ہے، عیسائیت ہو سکتی ہے، اسلام نہیں ہو سکتا۔ پلے باندھیں، اسلام کے لیے حکومت بالکل جان کی طرح کہ اپنی حکومت ہو اور اس پر قرآن کی حفاظت ہو، وہ حکمران ظلم نہ کر سکے، اس کی تلوار بھی قرآن کے زیر سایہ ہو۔ طاقت ہوگی مگر وہ رائی برابر ظلم نہیں کر سکے۔ ایک ہی واقعہ آپ کی رہنمائی اور میرے لیے کافی ہے کہ سلطان مراد ترکوں میں بہت بار جبروت سلطان ہوا، بہت زبردست حکومت تھی اس نے مسجد بنوائی۔ علامہ اقبال نے اسرار خودی میں لکھا قرآن کا کتنا روب ہے۔ مسجد بنوائی، دیکھنے گیا، مسجد پسند نہ آئی کسی وجہ سے، معمار سے کہا ہاتھ نکال، اس نے ہاتھ نکالا، شاہی غرور میں ہاتھ کاٹ لیا، معمار نے وہ ہاتھ پکڑا اور قاضی کی عدالت میں چلا گیا۔ یہ کہتے ہیں شریعت نہیں چاہیے، قاضی کورٹ نہیں چاہیے، قاضی کیا، وہ اللہ کا نائب ہے، رسول کا نائب، اگر واقعی قاضی ہو۔ اس نے جا کر کہا میرے ساتھ بادشاہ نے یہ کیا۔ یہ کوئی خلافت کا دور بھی نہیں تھا، آمریت تھی۔ قاضی نے اسی وقت پروانہ جاری کیا کہ سلطان مراد حاضر ہو عدالت۔ تو اس وقت اقبال کہتے ہیں رنگ شاد حیرت قرآن پری، جب پروانہ سنا تو قرآن کے خوف سے بادشاہ کا رنگ اڑ گیا کہ اب کیا ہوگا۔ جب وہ قاضی کے سامنے پیش ہوا تو قاضی نے پوچھا یہ آپ نے کام کیا؟ اس نے کہا، تو اس نے کہا نکالو پھر ہاتھ۔ قرآن کہتا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ کہ برابر کا بدلہ لیا جائے گا تو تبھی دنیا کی زندگی جو ہے نا امن سے گزرے گی۔ شاہ اس طرح کرتے رہے تو غریب کس طرح رہیں گے؟ ہاتھ نکالو۔ اور وہاں کہا کہ خون شاہ رنگی طرح معمار نے، معمار کا خون جو ہے یہ پتلا اور تیرا خون کو گاڑھا، نکال۔ بادشاہ بے چونو چرا اس کو ہاتھ نکالنا پڑا۔ قرآن کا اس وقت یہ وقت تھا، اس وقت علامہ اقبال کہتے ہیں
سطوت آئین پیغمبر نگر رسول اللہ کے آئین کیا روب دیکھ یافت مورے بر سلیمان ظفر کہ وہ چیونٹی تھی میوار، ادھر سلیمان تھا مگر چیونٹی فتح پا گئی، بادشاہ کو ہاتھ نکالنا پڑا۔ تو خود میوار نے پھر کہا حضور میرا انصاف ہو گیا، میں اب اس کا ہاتھ نہیں کروانا چاہتا، مگر میں بتانا چاہتا تھا کہ جو دین اللہ کا رسول لے کر آیا نا اس میں ایک میوار اور بادشاہ برابر ہے۔ اس کے لیے اگر مسلمان ملک میں کوئی لوگ کہتے ہیں چلایا جائے تو ساری دنیا بکواس کرتی ہے کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں، بنیاد پرست ہیں، فلاں، وہ خود پوری دنیا کو جہنم بنا رکھا ہے۔ ابھی یہ سارے علاقے خالی کر دیں امن ہو جائے گا، 1 منٹ کی دیر ہے کہ اپنے گھر چلے جائیں، کوئی دہشت گرد نہیں ہوگا، کوئی۔ اور جو اسلام کہتا ہے کہ مسلمان علاقے میں جب کافر آ گھسیں تو پھر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، پھر بچیوں پر، مردوں پر، غلاموں پر، سب پر فرض ہوتا ہے کہ ایک چپا پر زمین بھی جب تک کافروں کے قبضہ میں مسلمان آرام سے نہیں بیٹھ سکتے، کہ یہ تو ہماری مسجد ہی چھین لی ہے، جہاں خدا کا دین چلتا تھا وہاں انہوں نے اتنا غلبہ لے لی۔ تو یہ جو شریعت ہے اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ بچیوں کے اسکول بند ہوتے ہیں، نہ کوئی ان کو زبردستی کرا، سب بکواس ہے، پروپگنڈے ہیں ان کے۔ جو اسلام بچیوں کو تحفظ دیتا ہے، کسی بچی کے ساتھ کوئی ظلم ہوا بالکل اسلام کے لشکر علاقوں میں گئے کہیں بے حرمتی نہیں۔ یہ عراق میں آئے خود مانتے ہیں کہ کتنی بچیوں کی بے حرمتی نہیں ہوتی، نہیں بات آتی ہے۔ مسلمان ایسا کبھی نہیں کرتا، جو ہٹ کر دین سے کرے گا وہ پھر اسلام کا نام کیوں لیتا، جو مرضی کرتا پھرے، اسلام کو نہ بدنام کرے۔ غلبہ اور قوت کو ذہن میں بٹھائیں، اپنے شاگردوں کے ذہن میں بٹھائیں، آپ بھی دلیر ہو کر کھڑے ہوں کہ ہم نے بھائی بے بس ہو کر محکوم ہو کر زندگی نہیں گزارنی، دنیا میں حاکم بن کر رہنا، اور حاکم بننا قرآن کے زیر سایہ، کسی پر ظلم نہیں کرنا، ظلم ہونے نہیں دینا۔ ایک فقرہ چند دن ہوئے میں نے پڑھا، سن لیں، بہت عمدہ، سمیع اللہ مرگ صاحب نے لکھا، حقیقت ہے اور ساری تاریخ آدم کا نچوڑ ہے کہ مٹھی بھر ظالموں کی وجہ سے زمین فساد سے بڑی ہوئی نہیں، بلکہ جو کروڑوں شریف آدمی خاموش ہو کر بیٹھے رہتے ہیں ان کی وجہ سے بڑی ہوئی۔ نقطے کی بات، ہم جو شریف ہے نا گنگے ہو کر بیٹھے رہتے ہیں، ہم ظلم سہتے ہیں۔ یہی بات مودودی صاحب نے کہی تھی کہ ظالم جو ہے نا وہ اتنے قصوروار نہیں جتنے مظلوم بننے والے ہیں۔ کیوں مظلوم بنے؟ لاکھوں کروڑوں کیوں نہیں اٹھ کھڑے ہوتے کہ ہم نے ظلم نہیں سہنا؟ ظلم سہنے والے موقع دیتے ہیں کہ بے ایمان جنوں بدماشیاں کرتے رہیں۔ اگر یہ بھی دلیر ہو جائیں، طاقت پیدا کریں اور انقلاب لا کر صحیح اسلامی حکومت بنائیں، کیوں مار کھاتے رہیں؟ ابھی ایک آدمی نکلتا گاڑی چھن جاتی ہے، کوئی بیچارہ بینک سے رقم لے کر اسی پسٹل رکھتے ہیں، لے جاتے ہیں، ساری عمر کی کمائی۔ تو اسلامی حکومت ہوا نہیں ہے، وہ ایک بالکل ایسا گھنا سایہ جس کے زیر سایہ لوگ سکون سے رہتے ہیں۔ کیسی بات ہے کہ خلیفۃ المسلمین رات کو گلیوں میں گھوم رہا ہے، لوگ آرام سے سوئے ہوئے، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پھر رہا ہے گلیوں میں، فجر ہونے کا وقت ہے۔ اسلامی حکومت جس کو کہتے ہیں برکت، اس کو قرآن سے نکال دیا، ان مرضیوں کے پیچھے چل کر اور کچھ تبلیغیوں نے نہیں بس اللہ اللہ سکھا لو، وہ اللہ اللہ کے ساتھ تلوار چاہیے، طاقت چاہیے کہ ظالم جو بعد نہ آئے ان کے درست کیا۔ آخر ڈاکٹر کو آپریشن کرنا پڑتا، ٹھیک ہے مرم پٹی کرنا، آخر وقت آتا کاٹنا بھی پڑتا، کوئی ایسے عضو گندے ہوتے ہیں ان کو کاٹے بغیر باقی جسم نہیں بچ سکتا۔ تو آپ نے فجر کے وقت دیکھا کہ ایک گھر میں ایک ماں تھی اور ایک بچی۔ ماں کہہ رہی تھی بیٹی کو کہ بیٹی دودھ لینے والا آئے گا، اس لیے دودھ میں کچھ پانی ملا دو، کچھ پیسے زیادہ مل جائیں گے۔ بچی نے کہا ماں کمال کر دیا آپ نے، سنا نہیں امیر المومنین نے اعلان کروایا کہ خالص دودھ بیچو، ملاوٹ نہ کرو۔ تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ماں کہنے لگی امیر المومنین کو ساتھ کرتا ہمارے، ملا دو۔ بچی نے کہا توبہ توبہ توبہ، ماں امیر المومنین ساتھ نہیں کرتا، امیر المومنین کا رب ساتھ ہے۔ حضرت عمر نے نوٹ کر کہ کون سا گھر ہے، اور صبح ہی اپنے غلام اسلم کو بھیجا کہ پتہ کرو وہ بچی جو ہے وہ شادی شدہ ہے یا اس کی شادی نہیں ہوا۔ اندازہ کرو انتخاب کر رہا خلیفہ اپنے بچے عاصم کے لیے کس بنیاد پر؟ نہ دولت دیکھتا، صرف ایمان، کہ بچی نے یہ کہا کہ امیر المومنین کا رب ہے۔ جب پتہ چلا کہ نہیں اس کی شادی نہیں ہوئی تو آپ نے اس کی نسبت اپنے بیٹے سے طے کی، عاصم سے، اور اس سے جو بچی پیدا ہوئی، میری بہن پوچھ رہی تھی جیند کا، وہ بچی جو ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کی ماں ہے، جس سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوا۔ اور لوگوں نے دوبارہ دیکھا کہ اپنے نانے عمر کی طرح یارث نے پھر دوبارہ وہی نقشہ لوگوں کو دکھا دیا۔ 2.5 سال رہا، مگر عمر ثانی کہہ رہا تھا کہ دوبارہ عمر دنیا میں آ گیا۔
اور جب خاندان کے لوگ ان کے لچھن بدل گئے تھے جاگیریں اور سارا عیش و عشرت، انہوں نے ان کی پھپھی کو فاطمہ کو بھیجا کہ جا کر کہو عمر سے کہ جو جی چاہے کرتا رہے، مگر یہ جو ہے نا جاگیریں ہمارے بڑوں کو ملی ہوئی ہزاروں مربے اور وظیفے یہ رہنے دے۔ تو پھپھی نے آ کر جب کہا، انہوں نے بات ہی نہیں مانی، انہوں نے کہا پھپھی تیرا بڑا احترام ہے، مگر یہ میرے خاندان کے لوگ جن کا کیا استحقاق ہے کہ غریب بھوکے مر رہے ہیں اور یہ ایسے کرتے رہے، کوئی نہیں، سب ضبط ہوں گی جاگیریں۔ تو ماں جب اور پھپھی جب گئی تو گھر والوں نے پوچھا پھپھی کوئی بات بنی؟ اس نے کہا بات کیا بننی تھی، تمہارے بڑوں کا قصور تھا، جو عمر کی پوتی لے آئے اس سے ایسا ہی پیدا ہونا تھا۔ اب ہم بنی امیہ کیا کریں، اس عمر کی پوتی سے ایسا ہی پیدا ہونا تھا۔ تو یقین جانیں اسلام سے زیادہ روح افزا اور بابرکت نظام نہیں، اس سے کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہر شخص تحفظ کا احساس کرے کہ اگر ایسا دور آ گیا تو میں محفوظ ہوں گا، میری جان مال عزت آبرو کو کوئی چھیڑ نہیں سکے گا۔